اور زہرا اسے اچھے سے سب سمجھا کے گئی تھی، ایموشنل طریقے سے ڈانٹنا سب۔ وہ دونوں بہنیں خاموش بیٹھی تھی جب کمرے کے دروازے پہ مخصوص دستک ہوئی تھی۔ ہادیہ کا دل دھک دھک کر اٹھا تھا اور پھر بی جان کو سہارا دیتا جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہادیہ کو لگا اس کی آنکھوں نے جھکنے سے انکار کر دیا ہو۔ بیٹھو شاہ میر بیٹا، بی جان نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے شاہ میر کو کہا تھا جو واپس مڑنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا تھا۔ ہادیہ، نوریہ تم بھی آ جاؤ۔ بی جان کو بچوں پہ زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ ان کے ایک بازو کے پاس شاہ میر بیٹھا تھا، ایک کے ساتھ ہادیہ میر اور نوریہ میر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ چکی تھی، ان کے گود میں سر رکھ کے۔ شاویز بہت یاد آ رہا ہے، بی جان نے نم لہجے میں کہا تھا۔ ہادیہ، بی جان نے اس کو پیار سے پکارا۔ جی بی جان۔ کس قدر باہمت نظر آ رہی تھی وہ اندر سے، کس قدر کمزور تھی وہ، نوریہ نے سوچا تھا۔ بچے، تمہاری ماں نے جو فیصلہ کیا ہے کیا تم خوش ہو اس سے؟ بی جان نے پیار سے پوچھا تھا۔ ہادیہ کا دل کیا چلا کر کہے نہیں نہیں، مگر اسے معلوم تھا شاہ میر کی نگاہیں اس پہ تھیں۔ اس نے خود کو مضبوط رکھا تھا۔ جی بی جان۔ شاہ میر کو اندازہ تھا وہ کس طرح سے کہہ رہی تھی۔ اس لڑکی کی حالت کا ذمہ دار وہ تھا، وہ خود کو کیسے معاف کرے گا، وہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا۔ اور پھر جتنی دیر بی جان اس کے کمرے میں رہی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ پورے گھر میں تیاریاں جاری تھی۔ ہادیہ کے سسرال والے جمعہ کا دن مقرر کر کے گئے تھے۔ سب ملازموں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ نکاح میں بس 3 دن رہتے تھے۔ زہرا پتر آہستہ چل، تیرے پیروں کے پہیے ٹوٹ جانے ہیں کسی دن، بی جان نے باگتی دوڑتی زہرا کو کہا تھا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی ایمرجنسی تھی جو بائی کے بغیر بہن کا نکاح کر رہے ہیں۔ بی جان کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بی جان، شاویز میرا بیٹا ہے، اچھے سے جانتی ہوں اسے، وہ سمجھ جائے گا جب میں اسے سمجھاؤں گی۔ زہرا نے ان کو اطمینان دلوایا۔ ہاں ہاں بیوی، تمہارا ہی بیٹا ہے، ہم کاہے کے کچھ لگتے۔ اور تم رابعہ، تم نے کیا بیٹے کو ساری عمر کنوارا بیٹھانا ہے؟ کچھ تو سوچ لو اس کا۔ بالشت پر کی بچی کا نکاح پرسوں ہے اور وہ گبرو جوان ایسے پھر رہا ہے۔ بی جان نے لگے ہاتھوں رابعہ کی بھی کلاس لی تھی، جو زہرا کے ساتھ کپڑوں کی ڈیزائن دیکھ رہی تھی، اور تبھی باہر ہارن کی آواز آئی۔ ہادیہ کے نکاح کا جوڑا آیا تھا۔ اس کی ساس یعنی ممانی نے بہت ضد کی تھی کہ وہ ساتھ چلے، مگر وہ نہیں گئی تھی۔ سارم اور وہ دونوں حویلی آ گئے تھے تاکہ اس کو پہنا کر ناپ وغیرہ دیکھ لیں۔ سوہنی، جاؤ نوریہ کو بلا کر لے آؤ، زہرا نے ان کو بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر نوریہ کے ہاتھوں جوڑا بیچ کر انہوں نے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اسے پہنا کر چیک کر لے۔ یہ شاہ میر کی قسمت تھی کہ وہ جو کوشش کرتا تھا آج کل کم نظر آئے، وہ بھی گھر موجود تھا۔ نوریہ نے ہادیہ کو جوڑا پہنایا تھا اور نہ جانے ہادیہ کو کیا سوجی، وہ باہر بڑی۔ ہادی، کہاں جا رہی ہو؟ نوریہ نے دہل کر پوچھا تھا۔ ہٹو آگے سے، اسے زور سے پیچھے کرتی وہ باہر بھاگی تھی۔ بنا اس کے کمرے میں دستک دیے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سرخ کامدار لہنگا، کام والا دوپٹہ کیے، سوجی ہوئی آنکھیں۔ شاہ میر کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں شاہ میر؟ وہ اس کے قریب آئی تھی۔ ہادیہ پلیز۔ شاہ میر اس پل سے خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سہج سہج چلتی دلہن بنی وہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ میر کے کندھے تک آدھی ہادیہ میر اس کے ساتھ سج رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں آئینے پہ تھی اور شاہ میر کو پہلے ہوش آیا۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف کیا۔ وہ وہیں جمی رہی۔ میں نے سوچا اس حلیے میں سب سے پہلے آپ مجھے دیکھیں۔ زخمی انداز تھا یا درد بھرا، وہ سمجھ نہیں پایا۔ شاہ میر کمزور ہونے لگا تھا۔ ہادیہ بس کر دو، کیوں خود کو مار رہی ہو؟ اس کے ماتھے پہ پڑی لٹ پیار سے کان کے پیچھے کرتے شاہ میر نے اس کے خوبصورت گال پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میں محبت دفنانے آئی ہوں شاہ میر۔ اس کمرے سے بہتر کوئی قبر نہیں تھی جہاں میں اپنی محبت دفناتی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس لڑکے نے خشک آنکھوں سے کہا تھا، اور سامنے کھڑے مرد کا چہرہ تاریک ہوا۔ میں ہادیہ میر کسی غیر کے نکاح کا جوڑا پہنے شاہ میر آپ کے کمرے میں اپنی محبت، اپنا غرور، اپنا آپ دفناتی ہوں۔ اب اس قبر پہ اپنی عزت، اپنی وقار کا قلعہ کھڑا کرنا۔ ہادیہ بس کرو، مجھے معاف کرو، وہ بولا تھا۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی۔ عقیدت سے اس کا ہاتھ چومتی وہ باہر بڑی تھی، بنا یہ دیکھے کہ سامنے کھڑا شاندار مرد کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ اور پھر گھر کے ہر فرد نے دیکھا وہ بھاگتی ہوئی داجان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا طاقت تھی اس سہاگ کے جوڑے میں جو وہ پاگل ہو رہی تھی۔
نکاح کے سرخ جوڑے میں ملبوس وہ داجان کے قدموں میں بیٹھی تھی، بنا کچھ کہے سر جھکائے آنسو ٹوٹ کر داجان کے قدموں پر گر رہے تھے۔ ایک بار انا ماری تھی، اب ایک بار حق مانگنا تھا۔ داجان، مجھے اس ضد کی بین چڑھنے سے بچا لیں، میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج۔ اب اس کی آنکھیں خشک تھیں اور لب شکوہ کنا۔ میں یہ نکاح کیا تو میں مر جاؤں گی داجان، میں مر بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا داجان، بس میری روح بچا لیں۔ وہ زاروں قطار روتی جا رہی تھی۔ ہادیہ میرے بچے، کیا ہوا؟ ادھر اٹھو۔ داجان فوراً تڑپے تھے۔ داجان، یہ سب امی ضد میں کر رہی ہیں، ضد میں ماں کی محبت کو وہ ضد سمجھ رہی تھی، نادان محبت۔ اور تبھی وہ بھاگتا ہوا داجان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہادیہ، ہادیہ۔ شاہ میر کا چہرہ سرخ تھا۔ داجان کبھی اس کو دیکھتے کبھی ہادیہ کو۔ سب دفنا کے آئی ہوں سب، اب کیا چاہتے ہو؟ آپ خود کو بھی دفنا دوں؟ رویہ بھی دیکھ لو، وہ غصے سے کہتے اوپر بھاگی تھی۔ سارا گھر کیا، سارے ملازم بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ نکاح کے جوڑے میں بھاگتی کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ہادیہ، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ شاہ میر کے ہاتھ دروازہ پیٹ رہے تھے۔ جس دش سے کوئی مقتل میں گیا، شاہ میر کو اس کے آخری الفاظ یاد آئے، میں شاہ میر، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہادیہ میر سے کرتا ہوں۔ وہ چلایا تھا۔ نوریہ نے دل ہاتھ پہ دھرا تھا اور بی جان کے قدم لڑکھڑائے۔ اگر ہادیہ میر کو کچھ ہوا تو شاہ میر کی ایک سانس بھی حرام ہے اس پہ۔ وہ اور زور سے چلایا تھا۔ سارم اور اس کی ماں، کیا گھر کے ملازمین نے بھی انگلیاں ہاتھوں میں دبا لیں۔ یہ کیسا اظہار محبت تھا، یہ کیسا دیوانہ پن تھا، یہ کیسی لگن تھی۔ جہاں حیران تھا اور محبت فخر سے گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی تم، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جس سے عزت، وقار اور رتبہ عزیز تھا، محبت نے اسے کٹ پتلی بنایا، اور محبت کا گہرا ایسا تنگ ہوا کہ اسے کوئی نام یاد تھا تو وہ ہادیہ میر تھی۔ شاہ میر سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے ہمت لگا کر دروازہ توڑا تھا، اور اس کے اظہار کی منتظر آنکھیں بند تھیں۔ وہ جو اس کا اقرار سننے کو بے قرار تھی، دنیا جہاں سے بے خبر تھی، کس حال میں پڑی تھی، وہ شاہ میر کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ ہادیہ، وہ چلاتا ہوا بھاگا۔ شاویز کو خبر نہیں تھی وہ کتنا چلا تھا، مگر اس کے قدم رکنے سے انکاری تھے۔ تبھی ایک جگہ اسے کراہوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے آگے کی طرف بڑھتے قدم وہیں تھم گئے تھے جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے اس طرف قدم بڑھائے، اندھیرا ہونے کو آیا تھا۔ موبائل ٹارچ سے اس نے ایک جگہ خون دیکھا تھا۔ شاویز کے قدم تیز ہوئے۔ علیہ، علیہ، علیہ۔ رات کے طریقے میں اس کی آواز 400 جا رہی تھی۔ تبھی اس کو لگا کہ کسی گوشت پوست کی چیز سے ٹکرایا ہو۔ شاویز کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا تھا اور نیچے کا نیچے۔ اس نے وہیں رک کر نیچے دیکھا تھا اور شاویز میر کو لگا آسمان اس کے سر پر ٹوٹا ہو۔ خون میں لت پت پڑی وہ علیہ میر تھی، اور اس کے پاس پڑا سانپ وہ اتنا بڑا تھا کہ شاویز کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ اس نے تقریباً علیہ کو لپیٹا ہوا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا وہ سانس علیہ کا نقصان پہنچا چکا تھا یا وہ زندہ تھی۔ تبھی اسے کراہ کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دور پڑا وہ شخص، اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، پیٹ میں خنجر تھا اور کوئی سانس چل رہی تھی۔ شاویز میر سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ داڑیں مار مار کر روئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ضروری تھا شاویز میر دماغ سے کام لیتا۔ وہاں کیا گیا ذرا سا شور بھی اس شام کو جگا سکتا تھا۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ شاویز نے سانس روکا ہوا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، فوراً پولیس کو کال کی تھی، اور پھر وہ لڑکا جو عزت کا رکھوالا تھا، جو علیہ میر کا سچا دوست تھا، وہ وہیں سجدے میں گر چکا تھا۔ اللہ سے دعا کرنے کے بعد اس نے ایک نظر دوبارہ علیہ کو دیکھا۔ سانپ نے انگڑائی لی تھی اور شاویز نے ہمت کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، کلمہ مبارک پڑھا تھا اور علیہ کا ایک ہاتھ پکڑ کے زور سے کھینچا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیتا ہوا ایک طرف لڑکھڑاتا چلا گیا تھا۔ علیہ کے الجھے ہوئے بال شاویز کے چہرے پہ تھے، اور ہوش و خرد سے بیگانہ وہ اس کے اوپر تھی۔ شاویز نے محسوس کیا اس کی سانس چل رہی تھی، اور پھر اس کو کار میں ڈالتا وہ وہاں سے بھاگتا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا پولیس دوسرے آدمی کو اٹھانے آ رہی تھی۔ شاویز کو اس وقت اس خطرناک علاقے سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ چیختا چلاتا شاہ میر، ہراساں خوفزدہ زہرا میر، بلبل گالوں پہ آنسو بہاتی نوریہ میر، بی جان ایک طرف گرنے والے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ داجان سرخ ہوتی نظروں سے سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے پاس نیند کی گولیوں کی خالی ڈبی گری ہوئی تھی۔ اس نے یہ کب کھائی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ منہ سے بہتا جاگ شاہ میر نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، متائے ہاتھ کی طرح اسے سینے سے لگاتا باہر کو بھاگتا شاہ میر ایسے محسوس ہوتا تھا پاگل ہو رہا ہو۔ نوریہ، گاڑی میں بیٹھو۔ گھر کے باشندوں نے اس کی چلاتی ہوئی آواز سنی تھی۔
نکاح کے جوڑے میں ملبوس جب وہ اسے ہاسپٹل لے گیا تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، حیدر اسے بچا لو۔ وہ ہادیہ کو حیدر کے حوالے کرتا بس اتنا ہی بول پایا تھا، اور پورے ہاسپٹل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ نوری اور شاہمیر کے بعد شاہ نواز اور رفیق داجان کو لے آئے تھے، زہرا بھی ساتھ تھیں۔ زہرا اور شاہمیر دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے اور گھر والوں سے بھی۔ شاہویز میں قاتل نہیں ہوں نا؟ بتاؤ مجھے۔ شاہویز علی امیر مرڈرر نہیں ہے۔ نیلی آنکھوں سے بلبل بہتے آنسو۔ اس کے خوبصورت بال جو کمر تک آتے تھے اب کندھوں تک کٹے ہوئے تھے، اس کے چہرے پہ جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ شاہویز میر اگر اس کی طرف ایک بار بھی دیکھتا تھا تو دل کرتا کہیں بھاگ جائے۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ وہ لیٹی تھی، اس کا ہاتھ شاہویز میر کے ہاتھوں میں تھا۔ علیہ وہ ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا، تم میری طرف دیکھو ادھر، پلیز ریلیکس کرو۔ شاہویز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ علیہ کو یاد آیا جب اسے ہوش آیا تھا وہ اس کے گلے لگ کے کتنی دیر روتا رہا تھا، کس قدر اپنا سا ہو گیا تھا وہ، کس قدر مختصر وقت میں۔ سچ کہتے ہیں رشتے خلوص کے ہوتے ہیں، مگر علیہ میر بھی نہیں جانتی تھی شاہویز میر کیا تھا، کس لیے آیا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اس کے ساتھ دل سے تھا، پورے ایمان سے۔ اور تبھی وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ علیہ میم کے اریسٹ وارنٹ ہے ہمارے پاس، تو انہوں نے 3 لوگوں کو زخمی کیا اور ایک کی حالت خراب ہے، اور ان کے خلاف رپورٹ درج کروائی گئی ہے کہ یہ جھوٹا اغوا کا ڈرامہ تھا۔ وہ پولیس افیسر رٹا رٹایا سبق بول رہا تھا۔ علیہ نے تھک ہار کے سر تکیے پہ رکھ دیا تھا۔ علیہ میر اونچائی سے گری تھی، چوٹ بھی گہری آنی تھی، معاملہ بہت خراب ہو چکا تھا، اور معاملہ خراب کیسے ہوا تھا یہ علیہ سے بہتر کون جانتا تھا۔ جان اور پریتا اس کے پاس آئے تھے، روتے رہے تھے۔ علیہ چاہتی بھی تو وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے بس یہ دکھ تھا کہ جان نے اسے یہ نہیں بتایا تھا سبھاش سنگھ کس قدر خطرناک انسان تھا۔ اگر اسے یہ پتہ ہوتا وہ پورا پلان کرتی۔ وہ جلد بازی میں ماری گئی تھی۔ زندگی میں آنے والا یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ علیہ میر تھکنے لگی تھی۔ شاہویز میر چلاتا رہا تھا مگر یہ آسٹریلیا تھا، پاکستان نہیں۔ علیہ کو ریسٹ کر لیا گیا تھا، بلیک ہوڈ چہرے پہ ڈالے زخمی چہرے کے ساتھ۔ جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی باہر رپورٹرز کا ہجوم تھا، اور ان کے بیچ سے راستہ بناتے وہ لوگ اسے وین میں بٹھا چکے تھے۔ رپورٹرز کے بیچ میرا شاہویز میر خاموش تھا۔ میرزا کی حالت خراب تھی، مریم ان کو سنبھال رہی تھیں۔ کیا مس علیہ ہندو کمیونٹی سے شروع سے نفرت کرتی تھیں؟ سر کیا مس علیہ نے اپنے اغوا کا ڈرامہ خود رچایا؟ وہ شہزادی تھی، بروم کی ملکہ بھی وہی تھی، اس کے لہجے میں دیا ہوا اس کا باپ کا غرور بولتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جیتی تھی، اور حد سے زیادہ خود اعتمادی نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ میڈیا اس کا کچا چھٹا سارا کھول کر بیٹھا تھا، اور زکا والا میں بیٹھے وہ تینوں لوگ سر پکڑے بیٹھے تھے اور چلتے ہیں جیل میں علیہ میر کے پاس۔ وہ ایک جگہ ٹھنڈے فرش پہ سر جھکائے بیٹھی ہے، خاموش اور پریشان۔ سرخ گال پیلے پڑتے ہوئے تھے، کندھوں پہ بکھرے پڑے بال الجھے ہوئے تھے، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں نم۔ مس علیہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اسے آ کر بتایا گیا تھا، وہ جانتی تھی وہ کون ہوگا۔ نیلے قدم اٹھاتی وہ اس جانب بڑھی اور سامنے بیٹھی روحا بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ وہ اس قدر زور سے روئی تھی کہ علیہ کے اندر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی۔ جب میں جان اور پریتا کو چھوڑ کے واپس آ رہی تھی وہ لوگ میرے پیچھے تھے، مجھے اس پل احساس ہو چکا تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ وہ دونوں فرش پہ بیٹھی تھیں۔ ابو بکر نے سارے وسائل استعمال کر کے روحا کو اس سے ملنے کا مقررہ وقت سے زیادہ وقت لے کر دیا تھا، اور علیہ کی بربادی کی کہانی شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، تم لوگ جانتے نہیں میں کیا کروں گی تم لوگوں کے ساتھ۔ جیسے ہی علیہ کا منہ کھولا گیا تھا وہ فوراً چلائی تھی، اور سامنے کھڑے شخص نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ علیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ورنہ وہ اسے بتاتی اس نے کیا کیا تھا۔ اور 2 دن اسے اس ویران سی جگہ پہ بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ تیسرے دن وہ اس کے سامنے آیا تھا، سبھاش سنگھ۔ وہ شکل سے باڈی بلڈر نظر آتا تھا، اور اس پر علیہ نے جانا وہ پاکستانی اور مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتا تھا۔ علیہ کے بازو پہ جلا ہوا سگریٹ داغتے ہوئے وہ ایک پل بھی نہیں رکا تھا، اور اس قدر اذیت ایک طرف، مگر جب اس کی عزت پہ نظر ڈالی گئی تھی علیہ نہیں جانتی تھی اس کے پاس اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ اس نے ٹانگ سامنے کھڑے سبھاش سنگھ کے پیٹ میں ماری تھی۔ وہ لڑکھڑایا، اور یہی پل تھا جب علیہ کی نظر وہاں پڑے چاقو پہ پڑی تھی۔ اس نے ان 3 لوگوں کا مقابلہ کیا تھا، 2 کو زخمی کرتی وہ جان چکی تھی سبھاش سنگھ سے بچنا مشکل تھا۔ اس کو زخمی کرتی وہ وہاں سے بھاگی تھی، جنگل میں بھاگتی علیہ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنی عزت کی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کتے کی مانند بھاگتا ہوا، ہندو یہ بات اچھے سے جانتا تھا، اور علیہ کو ایک بار پھر گر چکا تھا۔ وہ دونوں لڑے تھے، دونوں ایک دوسرے پہ بھاری پڑ رہے تھے۔
مگر علیہ نے چاقو نہیں چھوڑا تھا اور زخموں سے چور چور ہوتی علیہ کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ اس نے جتنا زور تھا لگا کر وہ چاقو سبھائی سنگھ کے پیٹ میں گھسا دیا تھا۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، بس اپنا آپ بچانا چاہتی تھی، اور بس پھر اس کے آگے کی کہانی روحا شاویز سے سن چکی تھی۔ تم پریشان مت ہو علیہ، ہم سب ہیں نا، ہم بہت جلد تمہیں باہر لے جائیں گے، روحا نے اسے گلے لگا کر کہا تھا، اور علیہ نے تھک کر سر دوبارہ ٹھنڈی دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ بات اب چھوٹی نہیں تھی، آسٹریلیا میں موجود 2 کمیونٹیز کی بات تھی، ہندو مسلم۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو، میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری امیدوں کا حاصل میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کتنی بیکار امیدوں کا سہارا لے کر میں نے ایواں سجائے تھے کسی کی خاطر، کتنے بے ربط تمناؤں کے مبہم خاکے اپنے خوابوں میں بسائے تھے کسی کی خاطر۔ مجھ سے میری محبت کے فسانے نہ کہو، مجھ کو کہنے دو کہ میں نے انہیں چاہا ہی نہیں، اور وہ مست نگاہیں جو مجھے بھول گئی، میں نے ان مست نگاہوں کو سراہا ہی نہیں۔ مجھ کو کہنے دو کہ میں آج بھی جی سکتا ہوں، عشق ناکام سے ہی زندگی ناکام نہیں، انہیں اپنانے کی خواہش، انہیں پانے کی طلب، شوق بیکار سے ہی سید غم انجام نہیں۔ وہی گیسو، وہی عارض، وہی نظریں، وہی جس میں جو چاہوں تو مجھے اور بھی مل سکتے ہیں، وہ کنول جن کو کبھی ان کے لیے کھلنا تھا، ان کی نظروں سے کہیں دور بھی کھل سکتے تھے۔ ہر وقت ہاسپٹل پہنچانے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس کا معدہ واش ہونے کے بعد اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ کہنا آسان تھا، مگر اتنی شدت اور سب گھر والوں کا سوچ کر اب اس کی روح جلستی جا رہی تھی۔ وہ ہوش کے آنے کے بعد روتی جاتی تھی، اس لیے بنا کسی کو بتائے حیدر نے اسے سلا دیا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ باہر بیٹھے شامیر کا سیل گنگنایا تھا۔ شاویز، اس نے سب کو دیکھا، شاویز کو کس نے بتایا ہے؟ شامیر نے فوراً سب کو دیکھا، زہرا نے نفی میں سر ہلایا تھا، نوریہ نے بھی۔ ہاں شاویز کیسے ہو؟ اس نے سیل کان سے لگایا تھا اور بیٹھا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر سب نے دیکھا وہ بھاگتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ میر رفیق اور شاہنواز بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ نوریہ تو پہلے ہی ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ داجان گھر جا چکے تھے، زہرا پریشان سی وہیں بیٹھی رہی تھی، اور کیفے تک پہنچ کر ایک انٹرنیشنل چینل چلاتے شاہمیر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ او مائی گاڈ! سیل فون کان کے ساتھ لگاتا وہ کرسی پہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ سب کی نظریں ٹی وی پہ اسکرین پہ جمی تھیں، جہاں نیوز رپورٹرز چلا چلا کر خبر دے رہا تھا۔ مس علیہ کا پچھلا کردار دیکھا جائے تو وہ ایک بگڑی ہوئی پاکستانی ہے، جنہوں نے کچھ دن پہلے بھی مائیکل لیوارڈ کے کلب میں گھس کر نامعلوم افراد کے ساتھ ان کو مارا، ان کا سامان توڑا اور بلا بلا۔ شامیر باقی سب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، اور شاویز جو رو رہا تھا، جو اسے بتا رہا تھا کہ حالات مجھے نہیں سنبھالے جاتے، اسے بڑے بھائی کی ضرورت تھی۔ شامیر بنا کسی کو کچھ کہے ڈاکٹر حیدر کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ حیدر مجھے جانا ہوگا، میں جانتا ہوں ہادیہ خطرے سے باہر ہے، مگر وعدہ کرو اسے روز دیکھنے جاؤ گے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اچھے دوست بھی خدا کی نعمت ہوتے ہیں۔ اور حیدر نے سارا ذمہ لے لیا تھا۔ ہاسپٹل کے کاریڈور میں بھاگتا وہ شاندار سا لڑکا، اس گھر کا مان تھا، گھر کا غرور تھا، وہ مضبوط تھا، وہ کوئی بچہ نہیں تھا، اسے معاملات سنبھالنے آتے تھے اور اسے سنبھالنے ہی تھے۔ ہادیہ میر کے کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم رکے تھے، اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو جگ نہیں پاتا، اور پھر شامیر نے فیصلہ کیا وہ واپس آ کر ایک بار ہی اس پاگل پجارن کے سارے گلے شکوے دور کرے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ٹوٹے ہوئے دل کو نیا شکوہ پکڑا کر جا رہا ہے، اور اسلام آباد کو دوڑتی کار میں سیاہ چشمہ لگائے شاندار سا لڑکا آسٹریلیا کے سارے اچھے وکلاء کی لسٹ دیکھ رہا تھا۔ شامیر ڈاکٹر حیدر اسے انجیکشن لگا رہے تھے جب اس کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا۔ ہادیہ بیٹا آنکھیں کھولیں، شفقت سے کہتا۔ حیدر اس پہ جھکا اور ہادیہ نے آنکھیں کھولیں تو سب یاد آتا گیا۔ حیدر نے باہر جا کر سب کو بتا دیا تھا کہ اسے کوئی کچھ نہیں بتائے گا، نہ کچھ پوچھے گا۔ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہادیہ میر کا دماغ ایک گھٹن میں تھا، اور اس وقت اسے بس سکون کی ضرورت تھی۔ پھر ایک ایک کر کے سب آئے تھے، نہیں آیا تھا وہ نہیں آیا تھا جسے سب سے پہلے آنا تھا، جسے اس کا ہاتھ تھامنا تھا۔ محبت دفنا کے آئی ہو ہادیہ میر خود کو یاد کروا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نوریہ؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ نوریہ بیچاری آنسو صاف کر رہی تھی جب بیچارے سارم کی شامت آئی، جو اس سے پوچھ بیٹھا تھا، کیوں اللہ نے 2 آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ نظر نہیں آ رہا کیا ہوا ہے؟ بڑا شوق چڑھا تھا شادی کا، نوریہ نے چڑھ کر کہا۔ سارم بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔
وہ ساری زندگی لندن رہا تھا، اس لیے بس نام سے ہی واقف تھا۔ نوریہ کی زبان کو کے جوہر تو اب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہادیہ اور شاہ میر؟ اس نے جھجک کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرنا، نوریہ نے اوپر دیکھ کر ایسے کہا کہ سارم کو یقین آ گیا اس نے گناہ کیا ہے۔ تم نے واقعی آنکھوں کو فضول رکھا ہوا، واقعی کسی کام کی نہیں۔ سارم ان کو ڈونیٹ کر دو، کم سے کم کسی اور کے کام تو آئیں گی۔ اسے گور کے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور سارم بیچارے نے فوراً اپنی سبز آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ سارم افندی جو آئی اسپیشلسٹ تھا وہ بھی لندن سے۔ شاہ میر کے آنے سے پہلے شاویز کو ایک کام کرنا تھا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور یہ مدد کون کرے گا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جان کے گھر گیا، وہاں وہ تینوں جمع تھے۔ شاویز نے ان کو کال کر کے اکٹھے ہونے کو کہا تھا۔ وہ ان سب کو کچھ سمجھا رہا تھا اور پھر وہ تینوں ایک تاریک سی گلی میں جا رہے تھے۔ کرخت عورت کا چہرہ باہر آیا تھا، مگر آج شاویز کو وہ کرخت نہیں لگی تھی۔ اس عورت نے بنا کچھ کہے راستہ خالی کر دیا تھا۔ شاویز میر کو دلیل دینا نہیں آتی تھی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، گلا کھنکھارا، مس آرتھر ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاویز نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تھا، ایک بار پھر مدد کی ضرورت ہے، لڑکے یہ کہو۔ لینا نے ابرو اچکائے۔ شاویز نے ٹھنڈی سانس بھری، اف یہ لکھاری لوگ، بالکل ایک بار پھر مدد کی ضرورت ہے۔ شاویز نے تائید کی، میں سب کچھ نیوز پیپر میں اور خبروں میں سن چکی ہوں، مجھے بھی وہ لڑکی بے قصور نظر آتی ہے، مگر میں یہاں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہوں تو اس وجہ سے میں باہر نہیں نکل سکتی تم لوگوں کے ساتھ۔ لینا نے اپنا موقف بتایا تھا۔ دیکھیے مس لینا، پلیز آپ ایک بے گناہ لڑکی کو بچانے کے لیے کیا یہ سب نہیں کر سکتی ہیں؟ اور لڑکی بھی وہ جس نے ہماری خاطر خود کو مصیبت میں ڈالا۔ جان اور پریتا تو باقاعدہ رونے لگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے بس کرو یہ ڈرامے میں اس لڑکی۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے شاویز کو دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو نام۔ شاویز کا دل تو کیا کہہ دے، باقی ساری خبر ہے، نام کا نہیں پتا، مگر بولا تو بس اتنا، علیہ میر۔ ہاں تو علیہ میر سے ملوں گی میں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، آرام سے کہتی وہ ایک کمرے کی طرف بڑھی تھی اور کنڈی لگا لی، گویا کہہ رہی ہو دفع ہو جاؤ سب لوگ، میں اپنی بچی کو خود پلاؤں گی سوپ۔ ادھر دو رابعہ نے نوریہ کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لیا تھا۔ ویسے تو ان کو سب بچے پیارے تھے، مگر ہادیہ شروع سے دل کے قریب تھی، کیونکہ اس کا شاہ میر کے ساتھ اچھا رہنا انہیں بہت پسند تھا۔ وہ چھوٹی تھی اس لیے کبھی اس نہج پہ سوچا نہیں تھا، اب جب وہ ان کے بیٹے کے لیے مرنے مارنے پہ تل گئی تھی تو کیوں نہ قدر کرتی۔ ہادیہ سے زیادہ انہیں بھلا کیا پیارا ہو سکتا تھا۔ مانا کہ عمروں کا فرق ہے، مگر گھر کے بچے ہیں، بس یہی سوچ کر وہ خوش ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تائی مجھ سے اتنا پیار کیوں جتا رہی ہے؟ نکاحت سے سر تکیے پہ رکھتی ہادیہ نے نوریہ سے پوچھا تھا۔ ظاہری بات ہے تم ان کے لاج دلارے کے لیے مرنے کو۔ ابھی نوریہ نے اتنا ہی کہا تھا جب وہ چلائی، بس نوریہ ایک لفظ اور نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کبھی مردہ لوگ زندہ ہوتے ہیں؟ وہ دفنا دیے جاتے ہیں، اور دفنائے ہوئے لوگ قبروں کی رونق ہوا کرتے ہیں، انسانوں کی نہیں۔ میری محبت کا قبرستان شاہ میر کا کمرہ ہے، وہ اس کی رونق ہے جب تک وہ اس کمرے میں ہے۔ اس قدر ذلت رسوائی کے بعد بھی کسی شخص نے میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ تم؟ وہ کرب سے بولتی خاموش ہو گئی تھی۔ نوریہ کا دل کیا وہ اسے بتائے جس سے وہ بدظن تھی، اس کے لیے چیخ چیخ کے محبت کا اظہار، وفا کا اظہار کر چکا تھا۔ رسم و رواج تو کیا اس نے اپنا وقار نہیں دیکھا تھا، مگر شاہ میر اسے روک کیا تھا، اسے خاموش رہنا تھا۔ اس کے واپس آنے تک دونوں خاموش اپنی اپنی سوچوں میں گم تھیں۔